اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل تصوف قادری اور ہم ہیں آپ کے میزبان، آپ کے خادم، آپ کے نوکر، مرشد کریم کے در کے ادنا سے غلام ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ولایت اور فقیری میں کیا فرق ہے، اور ولایت یا فقیری ملنے سے پہلے انسان کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، ولایت اور فقیری میں فرق کیا ہے؟ ولایت اللہ کریم کے ساتھ دوستی کا نام ہے، اور دوستی ہمیشہ دو سے ہے، یعنی دو ساتھی ہوں گے، وہ بات کریں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے، ایک دوسرے کی مانیں گے تو وہ دوست کہلائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ کریم کے ساتھ دوستی کیسے ممکن ہے؟ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ اپنا ساتھی، دوست یا محبوب رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا پر چلتے ہیں، اس کی رضا کے لیے رکتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہی کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ سامعین محترم، کہنے کو تو یہی حقیقت ہے کہ اللہ پوری کائنات کے ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی وہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ کہیں ہم ابلیس کے ساتھی تو نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ دعا آئی ہے، جس دعا کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اب اگر تم نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم رحم کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ یہ بات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے، پر اللہ کے ساتھ ہر کوئی نہیں ہے۔ بس جو اللہ کے ساتھ ہو جائے اسے رحمت لپیٹ لیتی ہے اور وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ جو لا خوف ان کی منزل کو پا لیتا ہے، نہ وہ دنیا میں غمگین رہتا ہے اور نہ اسے آخرت کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقر کیا ہے؟ فقر میں وحدت ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ فقر مقام عشق کی وہ منزل ہے جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ جیسے شاعر بھی کہتا ہے کہ میں نہ رہا تو نہ رہا، جہاں ایک ذات کی نفی ہو جاتی ہے اور ایک ذات رہ جاتی ہے جو بقا ہے۔ جیسے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی فرمایا ہے کہ وے بلیا اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگی ہر جائی ہو، یعنی انسان کی ذات کی نفی ہو گئی، اب سوائے ہو کے باقی کچھ نہیں بچا۔ فقر کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے، فقر کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے، اور فقر کا تعلق حضوری و منظوری سے ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے، اسے فقر کا شرف عطا کر دیتا ہے۔
اب سامعین محترم ذکر کرتے ہیں کہ ولایت یا فقر کی دولت جس انسان کو ملتی ہے اس کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، اس کے اندر محبت اخلاص آ جاتا ہے، یعنی اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، زبانی اقرار کرنا بہت آسان ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن عملی جامہ بہت مشکل، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہو جائے وہ چاہ کے بھی غیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ سے محبت ہو اس کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت بھی آ جاتی ہے، وہ چاہ کر بھی ایک چونٹی تک کو نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ مجازی محبت میں ہم کسی ایک انسان سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقی اور خالص اللہ کی محبت میں محبت پوری کائنات کے سامنے اپنی انا کو سلنڈر کر دینا ہے۔ اس کی چاہت پسند بھی اللہ کی رضا کے لیے اور کسی سے نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بھی صرف اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی رہے۔ مختصراً یاد رہے کہ ایک ہی دل میں حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے۔ ولایت یا فقر میں دوسری نشانی جو طالب پر ظاہر ہوتی ہے وہ ہے قربت۔ ایسے انسان کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا، اور جس انسان کو اللہ اپنے قریب کر لے اس کے اندر سے دنیا کی رغبت، دنیا کی حرص، لالچ، طمع، انانیت، حسد، غیبتیں، لوٹ مار، یعنی جو کام بھی اللہ کو ناپسند ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو فقر یا ولایت کی تیسری نشانی ہے وہ کفالت یا سپردگی، یعنی انسان اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ انسان اپنی ہستی کو بھول کر سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ اپنا کچھ نہیں رکھتا بلکہ دل سے یقین کر لیتا ہے کہ مجھ میں میرا باقی اب کچھ نہیں رہا، سب اللہ کا ہو گیا، نہ مال میرا، نہ دولت، نہ یہ عارضی اور فانی وجود میرا، یہ سب کچھ حقیقی مالک یعنی اللہ کا ہے۔ سامعین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان خود کو اللہ کے سپرد اس طرح سے کر دے کہ جیسے مردہ غسال کے سپرد کیا جاتا ہے، یعنی جس رخ اللہ موڑ دے بس اسی رخ ہی رہے۔ ایسا انسان اپنی ذاتی انانیت چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس کے ساتھ برا بھی کر لے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اسے کچھ نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس برا کرنے والے انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے اس ولی یا فقیر نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ سامعین محترم، یہ ساری نشانیاں ہمارے اندر کیسے آتی ہیں؟ تو یاد رہے مرشد کامل کی صحبت ہی انسان کی روحانی زندگی کو بدلنے کا واحد ذریعہ ہے، وگرنہ ہم ان باتوں کو موضوع بحث تو بنا سکتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہی رہتے ہیں۔ مرشد کامل کے پاس طالب حق کی کنجی موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ایک ایک کر کے ساری گریں کھول دیتا ہے اور آخر میں طالب حق کو واصل حق کر دیتا ہے، اور اس میں یہ ساری تبدیلیاں خود بخود رونما ہوتی ہیں۔ میرے حضور سیدی بابا شاہ امیر الدین حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ارادے تے اے رضاواں سب تیریاں، کریں تو آپ تے وکھاویں میریاں، یعنی اللہ کی ذات تے حق ہے، اور جب حق ہی حق ظاہر باطن ہو تو پھر برائی کا تو خیال بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہمیں نیک اور کاملین لوگوں کی صحبت عطا کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے حق بات کو شیئر کریں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔